السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم ربی زدنی علما۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی 150 پر 1 آیتوں سے 160 آیتوں کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پھر اس تھوڑی جماعت نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور اسے سکھلا دیا جو چاہا۔ اور اگر اللہ اسی طرح لوگوں کی ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین میں فساد ہی مچا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ اقوام عالم پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ یہ اللہ کی امانت ہیں، یہ اللہ کی آمات ہیں جنہیں ہم آپ کو، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ایک رسول ہیں۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَلَٰکِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰکِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ رسول جو بھیجے گئے ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے مدد کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں جھگڑا نہ کرتے، جبکہ ان کے پاس واضح احکام بھی آ چکے تھے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر کوئی ان احکام پر ایمان نہ لایا، اور کسی نے انکار کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لڑائی جھگڑے نہ کرتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جب خرید و فروخت نہ ہوگی، اور نہ دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی سفارش، اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، اس پر نہ اونگ غالب آتی ہے نہ نیند، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ارض و سما میں سب کچھ اسی کا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو اوجھل ہے اسے بھی جانتا ہے، یہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اسی کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، وہ بلند و برتر اور عظمت والا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، دین کے معاملے کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے، اب جو شخص طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسے مضبوط حلقے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیا آپ نے اس شخص کے معاملے پر غور نہیں کیا جو ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اللہ نے اسے حکومت دی تھی کہ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو کہنے لگا میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ جب وہ کافر حق کا بکا رہ گیا اور اللہ تعالیٰ
کافروں کو راہ نہیں سجاتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آياتا للناس وانظر الى العظام كيف ننشزوها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اس شخص کے حال پر جو ایک بستی کے قریب سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، کہنے لگا اس کی موت کے بعد دوبارہ اللہ اسے کیسے زندگی دے گا، آباد کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی نیند سلا دیا۔ پھر اسے زندہ کر کے پوچھا بھلا کتنی مدت تم پڑے رہے؟ وہ بولا یہی بس 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم یہاں 100 سال پڑے رہے۔ اچھا اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، یہ ابھی تک باسی نہیں ہوئے ہیں، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تجھے لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں۔ اور اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کیسے انہیں جوڑتے اٹھاتے اور اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب اس کے لیے یہ سب باتیں واضح ہو گئیں تو کہنے لگا اب مجھے خوب معلوم ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے رب مجھے دکھلا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے پوچھا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے جواب دیا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ السلام علیکم۔